آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کی کہانی سناتے ہیں جہاں ایک سردار کی حکومت چلتی تھی اور وہ اپنے گاؤں میں ایک بہت بڑا محل بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک انجینئر کو بلا کر اسے اپنے محل کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ مجھے اس طرح کا محل بنا کر دے۔ یہ انجینئر ٹھیکیدار غریب پکشیوں کے بستی میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے اچھے اچھے مستری اور مزدوروں کو محل کے بنانے کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کام کریں۔ پھر ٹھیکیدار ایک اچھی سی لیول بنا لیتا ہے جس میں کالو کوا، ٹنٹنی، پنکی چڑیا اور بہت سارے پکشیوں کو اپنے ساتھ کام پر رکھ لیتا ہے۔ ارے ارے میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں، ارے بادشاہ بہت بڑا محل بنوا رہا ہے مجھ سے اور وہ بہت اچھی بھی پیمنٹ کرے گا۔ اس طرح سارے پکشی مان جاتے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں جا کر خوشی خوشی اپنی پتنیوں کو بتاتے ہیں کہ ہم راجا ستار کا محل بنائیں گے اور بہت خوبصورت محل بنائیں گے۔ دوسرے دن ٹھیکیدار راجا کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، میں نے محل بنانے کی ساری تیاریاں کر لی ہیں، بس آپ نے مجھے وہ جگہ بتا دیں جہاں پر ہم محل بنائیں گے۔ ارے ٹھیکیدار بالکل فکر نہیں کرو، ہم نے جگہ پہلے سے ہی چن کے رکھی ہے، ہم تمہیں آج ہی اپنی جگہ کے بارے میں بتا دیں گے جہاں پر محل بنتا ہے، تم بس میرے محل کو بہت اچھے سے بنانا۔ اور میری بہت خواہش ہے کہ میں اپنی خاندان کو ایک بہت خوبصورت محل بنا کر دینا چاہتا ہوں، تم میرے محل کو دل لگا کر کام کرنا اور جتنا خرچہ آیا میں تمہیں دیتا ہی رہوں گا اور تمہارے مزدوروں کو بھی اچھی پیمنٹ ملتی رہے گی، بس تم محنت کرتے رہنا۔ پھر ٹھیکیدار اپنے مزدوروں کو لے کر اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور ان کو کام کے بارے میں سمجھاتا ہے۔ سارے پکشی ٹھیکیدار کی بات بڑی غور سے سنتے ہیں اور انہیں دل لگا کر کام کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ پھر ان مزدوروں میں سے ٹنٹونی بھی بول پڑتی ہے، ارے ٹھیکیدار بالکل فکر مت کرو، ہم ایک اچھا سا محل بنا کر دیں گے۔ سارے مزدور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور صبح آنے کا کہہ کر مٹھو طوطا وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ بادشاہ تو بہت سخت ہے، میں نے اس کی کنجوسی کے قصے تو پورے گاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں، کیا پتہ یہ ہمیں پیمنٹ ہی نہ دے۔ پھر دوسرے دن محل کی کھدائیاں شروع ہو جاتی ہیں، مزدور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ٹنٹونی اور طوطو باتیں کر رہے تھے، ارے میں نے سنا ہے، ارے یہ بادشاہ بہت ہی کنجوس ہے، کیا پتا ہمارے کام کی پیمنٹ نہ کرے۔ ارے ایسا نہیں ہے، ارے ٹھیکیدار ہمیں سب کی پیمنٹ اور بہت اچھی پیمنٹ ادا کرنے کا کہا ہے۔ ارے راجا میں نے بہت سارا مٹیریل وہاں پر ڈلوایا ہے، ارے یہ لیں اس سامان کی پرچی اور مجھے اس سامان کی پرچی میں جتنی رقم لکھی ہے آپ مجھے اتنی رقم ادا کر دیں اور میرے مزدوروں کو بھی دینا ہے اور سامان بھی اور ڈلوانا ہے۔ ارے ٹھیکیدار یہ لو پیسے اور میرا محل خوبصورت ہونا چاہیے اور آج کے بعد میں اپنے محل کا سامان خود ہی منگواؤں گا اور تم صرف مزدوروں کی پیمنٹ کرو گے، سارا مال میں خود منگواؤں گا، تم پتہ نہیں کیسے کیسا مال منگواؤ۔ ارے کل ایک اینٹوں کا بڑا ٹرک آنے والا ہے جو بہت ہی خوبصورت پتھر ہے جو میرے محل کی دیواروں میں لگیں گے اور دور سے ہی میرے محل کی دیواریں چمکتی لوگوں کو نظر آئیں گی۔ پھر اس قیمتی پتھروں سے لدا ہوا ٹرک آ جاتا ہے اور وہ بہت ہی بڑے شہر سے قیمتی پتھروں کا ٹرک منگوایا جاتا ہے اور پھر وہ اس محل بنانے والی جگہ پر لا کر رکھ دیتے ہیں۔ مزدور سب تو چھٹی کر کر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن قیمتی پتھروں کی بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ رات ہوتے ہی وہاں پر چور آ پہنچتے ہیں اور وہ قیمتی پتھر رات ساری اٹھا کر وہاں سے لے اڑتے ہیں۔ چوروں نے تو سارا پتھر اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا صبح ٹھیکیدار کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ سارے مزدور ٹھیکیدار کو کہتے ہیں، ارے ابھی تک آپ نے وہ قیمتی پتھر نہیں منگوائے، ہم کام شروع کریں، ہم کیا فری ہی بیٹھے رہیں گے؟ ارے کل تو راجا کہہ رہا تھا کہ میں نے پتھر منگوا کر وہاں ڈال دیے ہیں، ارے یہاں ابھی تک کوئی پتھر نظر نہیں آ رہا، ایسا میں جاتا ہوں راجا کے پاس۔
राजा जी, आपने अभी तक वो कीमती पत्थर नहीं मंगवाया। मेरे मजदूर बैठे हुए हैं और वो काम का इंतजार कर रहे हैं। अरे ठेकेदार, क्या बोल रहे हो? अरे पत्थरों वाला ट्रक तो कल ही मेरे मजदूर लेकर वहां पहुंचाए थे, उन्होंने खुद वहां लाकर डाल दिया है। तुम ऐसी कैसे कह सकते हो? राजा जी, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे वहां पर कोई पत्थर नहीं है। ठेकेदार, मुझे तो लगता है तुम्हारे मजदूर ही चोर हैं। तुमने अपने मजदूरों के साथ मिलकर मेरे कीमती पत्थर उठवा कर ले गए हो और तुम आज आकर मुझसे कह रहे हो कि पत्थर कीमती अभी तक नहीं मंगवाए। अरे पत्थर तो कल ही रात आ गए थे। अरे ठेकेदार, जहाँ से मर्जी है लाओ, बस मेरे पत्थर वो वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। ठेकेदार तो बहुत परेशान हो जाता है और वो जंगल में एक ऐसी जगह जा पहुंचता है। अरे इस तख्ती पर क्या लिखा है? उस पर लिखा होता है, आगे जाकर आप जिस पेड़ से जो कुछ मांगेंगे वो पेड़ आपको ही वो सब कुछ देगा। ठेकेदार ने और क्या मांगना था, उसने वो ही मांगा जो राजा ने कहा था कि मेरे महल के पत्थर तुमने फौरन लाकर रखने हैं, जहां से तुम मर्जी लाओ। वो फिर इस पेड़ से वो कीमती पत्थर ही मांगता है और फौरन क्या देखता है, उस पेड़ पर कीमती पत्थर लग जाते हैं। ठेकेदार ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये क्या, इस पेड़ पर तो वही पत्थर कीमती लग गए हैं। अरे अब तो मैं इस पत्थरों को लेकर जाऊंगा और राजा का महल बनाऊंगा और पूरे शहर और पूरे गांव में मेरी ठेकेदारी का जश्न होगा कि मैंने इतना खूबसूरत महल बनाया है। मुझे अब जाना चाहिए, अपने मजदूरों को लेकर आना चाहिए और फौरन से यहाँ से कीमती पत्थर हम लेकर जाएं और राजा की महल बनाने की तैयारी करें। ठेकेदार तो बहुत खुश था और वो अपने मजदूरों को बुलाकर वहां ले आता है और उसके मजदूर वो कीमती पत्थर दरख्तों से उतार कर वहां महल बनाने वाली जगह पर ले जाते हैं। लेकिन इस बार राजा अपने महल बनाने में कोई कंजूसी नहीं करता। वो मजदूरों को एक अच्छी रकम देता है। ठेकेदार और पक्षी बहुत खुश थे इस बार राजा से। अरे इस बार राजा ने तो बिल्कुल कंजूसी नहीं की। अरे इनकी कंजूसी तो पूरे गांव में मशहूर थी। अरे तुम लोगों को क्या पता है कि राजा के पास कितना पैसा है और वो महल बनाने में कितना खुश है। वो तो चाहता है जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरा महल इतना खूबसूरत होना चाहिए कि इस गांव में क्या, पूरे सिटी में ऐसा जैसा घर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं भी एक ऐसा घर बनाऊंगा जो पूरे गांव और पूरे शहर में बिल्कुल नहीं होगा और सारे लोग मुझे ही फिर घर बनाने के ठेके देते रहेंगे। ठेकेदार अपने ठेकेदार होने पर बहुत फख्र करता है और वो पक्षियों को कहता है, जल्दी से काम शुरू करो और जल्दी जल्दी सामान वहां पर पहुंचाओ। सारे पक्षी मिलकर काम करते हैं और कुछ ही अरसे बाद वहाँ एक खूबसूरत सा महल बन जाता है। राजा उस ठेकेदार को बहुत सारे सोना और जेवरात से नवाजता है और इस तरह ठेकेदार भी बहुत खुश हो जाता है।